نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا میرا موضوع رزق حلال کی اہمیت اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام رکھنا اور اپنے ماتحتوں اور مزدوروں کا خیال رکھنا۔ اس سلسلے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں رب العالمین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پہلے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال چیزیں استعمال کیا کرو، واعملوا صالحا اور اچھے اعمال کیا کرو۔ یہ بتاتا جاؤں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے حرام کا کھانا، اس کا تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی یہ عمل نہیں کر سکتے کہ وہ حرام غذا استعمال کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات خطاب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے۔ تو یہاں رب العالمین نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا اور اچھے اعمال کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا اعمال صالحہ کرنے میں رزق حلال کو بڑا عمل دخل ہے۔ آج کل لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا ذکر میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کوئی تعویذ تو بتا دیں یا کوئی وظیفہ یا تعویذ دے دیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ تعویذوں سے حل نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، کلوا من الطیبات،
کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، حلال مال استعمال کرو، اس کا اثر کیا نکلے گا؟ اللہ خود بخود اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے، خود بخود اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے ثم ذکر الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک شخص آئے گا، لمبا سفر کر کے پراگندہ اس کے بال ہوں گے، اور ملتزم پہ کھڑے ہو کر یہ کہے گا، یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ وجہ اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، یہ سارا کا سارا حرام کا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، میں ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے رزق حلال کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس حدیث کے ذیل میں یا رب کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نقل کی ہے ملا علی قاری نے۔ عجیب بات، اس کو پلے باندھ رہے، اس پہ عمل بھی کرنا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی یا کسی پریشانی کا سامنا ہونے لگے تو اسے چاہیے، جیسے کہ آج کل کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شخص 5 مرتبہ یہ کہے، ربنا 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 ربنا، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور دلیل بڑی قوی دی ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت عمران کا جو واقعہ آیا اس کے اندر حضرت زکریا نے کہا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک قال ربی حب لی، وہاں بھی انہوں نے رب کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کسی قسم کی کیفیت آ جائے، کوئی غم آ جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ 5 مرتبہ انسان یہ کہے، ربنا 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 ربنا، اس کے بعد اپنی مصیبت اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ اس کی مصیبت کو اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب ہی کام کیا کرتے تھے۔ کسی کا پیشہ بکریاں چرانے کا تھا، کسی کا پیشہ زرع بنانے کا تھا، تو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کام کیا ہے۔ تو یہ کام کرنا، رزق حلال تلاش کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. پہلے زمانے میں، اب تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، پہلے زمانے میں مساجد میں مسافر آیا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے امام صاحب عموماً اعلان کیا کرتے تھے نمازیوں کے سامنے کہ ایک مسافر آیا ہے، اس کے کھانے کا نظم کر دینا. چنانچہ ایک مسجد میں ایک مسافر آیا تو مولانا صاحب نے اعلان کیا مسافر آیا ہے، اس کے کھانے کا نظم کوئی کر دے تو بہت اجر کی بات ہے. ایک مزدور تھا جو سارا دن مزدوری کرتا تھا. اس نے اس دن اتنے ہی پیسے کمائے جس سے 4 روٹیوں کا نظم ہو سکتا تھا. تو وہ گھر میں گیا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا میں اپنی روٹی اس مسافر کو دینا چاہتا ہوں. اہلیہ نے کہا میری بھی لے جائیں. ایک بچے نے کہا میری بھی لے جائیں. دوسرے نے کہا ابا میری بھی لے جائیں. وہ 4 روٹیاں لے کے مسجد میں آ گیا. اس مسافر نے کھانا کھایا. اگلے دن پھر یہ مزدور عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو مولانا صاحب نے اعلان فرمایا کہ وہ مسافر آج بھی ادھر ہی ہے، اس کے کھانے کا نظم کر لیا جاوے. چنانچہ یہ شخص مزدور اپنے گھر میں گیا تو 3 روٹیاں لے کے آیا. چھوٹا بچہ مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا. اہلیہ نے کہا 3 لے کے چلے جاؤ. 3 لے کے چلے گئے. اگلے دن پھر وہی مسافر اسی مسجد میں، پھر اعلان ہوا تو یہی مزدور گھر میں آیا تو اہلیہ کی روٹی اور اپنی روٹی لے کے چلا گیا. پھر اگلے دن پھر عشاء کی نماز پڑھنے گیا. یہ شخص مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ وہ مسافر آج بھی یہاں موجود ہے. تو اس مزدور نے اس مسافر سے کہا آج تو 1 روٹی مل جائے گی، لیکن کل آپ تشریف لے جائیں کیونکہ مجھ سے بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی. چنانچہ اس مسافر نے کہا میں یہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں ٹھہرا، پہلے یہ بتاؤ تم کماتے کیسے ہو، یہ بتاؤ. اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا پہلے دن تو 4 روٹی لے کے آیا تھا، اس رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 4 مرتبہ ہوا. دوسرے دن تو 3 روٹیاں لے کے آیا، میں نے 3 روٹیاں کھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 3 مرتبہ ہوا. تیسرے دن تو 2 روٹیاں لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 2 مرتبہ ہوا. اس کے بعد تو 1 روٹی لے کے آیا تو اللہ کے نبی کا دیدار 1 مرتبہ ہوا. میں تو یہاں صرف ٹھہرا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار ہوتا رہے. تو مزدوری کیسے کرتا ہے؟ تیرے مال میں کتنے انوارات ہیں. میرے بھائیو یہ اثر ہے رزق حلال میں. آج تو مساجد کے اندر بھی، مساجد کی تعمیر کے اندر بھی رزق حلال کا اہتمام نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے مساجد کے اندر سکون آج محسوس نہیں ہوتا. آج سے 40-50 سال پیچھے جائیں، کچی مساجد ہوا کرتی تھی، غم زدہ آدمی بھی وہاں جایا کرتا تھا تو اسے سکون حاصل ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد مال حلال پہ ہوا کرتی تھی. اس مال حلال کا اہتمام اللہ کے گھروں میں آج تو ہم لوگوں نے اس کا اہتمام ترک کر دیا. مشرکین مکہ نے
جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو کہا دیکھنا اللہ کا گھر ہے، کوئی مشتبہ مال بھی نہ لے کے آنا۔ آج ہماری مساجد کے اندر حرام کا مال بھی لوگ لگا دیتے ہیں، تو کہاں سکون آئے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا رزق حلال کا اعمال صالحہ میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ دوسری بات، ہم اپنے مزدوروں کا، ملازمین کا، گھر میں کام کرنے والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ خیال کیا رکھنا، اللہ کی قسم ہم ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے ایک دفعہ گیا ایک ساتھی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا تھا اس کا سٹائل ہی ہوگا، تو وہ چارپائی پہ بیٹھا، اپنے فارم ہاؤس میں گیا تو اس کے جو وہاں ملازم تھے، مزدور تھے، وہ زمین پہ، کچی زمین پہ بیٹھے۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ناز میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وہاں نیاز ہی نیاز چلتی ہے، ناز نہیں چلتا۔ تو مزدوروں کا خیال رکھنا، گھر میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل یاد آ گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکا کے لے کے آئے، خادم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آگ اور دھواں تو یہ برداشت کرے، مزے ہم اکیلے لیں۔ اس لیے ملازمین کا خیال رکھو، ملازمین کا خیال رکھو۔ ہمارے ہاں جو کھانا بچ جاتا ہے، 2-3 دن کا باسی ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو وہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ان مزدوروں کا خیال رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت اس دنیا سے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کی زبان اطہر پہ کیا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ صحابہ نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا۔ ہماری جو عزت ہے، ہماری جو چودراہٹ ہے، یہ ان مزدوروں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں، فیکٹری بند ہو جائیں گی، گھر کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ان کا خیال رکھنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اجرت دے دیا کرو، اجرت دے دیا کرو۔ اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ نے شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آخری جملہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اپنے ملازمین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اگر عام دنوں میں 8 گھنٹے ان سے کام لیا کرتے تھے، رمضان میں 2 گھنٹے کم کر لینا۔ یہ ہے انسانیت کی ہمدردی۔
اور جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہ کھلایا کرو۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں۔ مزدور کو اس کا پورا حق ادا نہیں کرتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس سے مزید پیسے کم کروائے جائیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہ کرو۔ یہ عزت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ تو ایک تو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا کرو، دوسرا رزق حلال کا اہتمام کرنا، رزق حلال کا۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مال وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ آج وہ زمانہ آ گیا، آج وہ زمانہ آ گیا۔ ہمارے اکابرین سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہم اللہ تعالی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہم اللہ تعالی اسی لاہور کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ وہ کسی کے ہاں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ہمیں جہاں یقین بھی ہوتا ہے کہ اس کا مال حرام کا ہے، بڑا افسر ہے، پتہ ہے مال یہ حرام کا مال اس کے پاس ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، افطاری کے اندر شامل ہوتے ہیں، خوب کھانا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا فائدہ ہوا اس روزے کا؟ جہاں ہمیں یقین ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اس کا مال 100% حرام کا ہے، پھر بھی سارا دن روزہ رکھ کر وہاں جا کے افطاری کر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب وہ بیان کے لیے کہیں تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو اپنے رومال کے ساتھ اپنے چنے خود باندھ کے لے کے جایا کرتے تھے، تاکہ بیان کے بعد، واعظ کے بعد میں اپنے چنے استعمال کروں، اور اپنا کرایہ خود لگا کے جایا کرتے تھے۔ آج تو علماء کرام کہتے ہیں ہمارا مینیو یہ ہوگا، ہم اتنے پیسے لیں گے تب واعظ کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے اس واعظ میں اثر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت لاہوری رحمہم اللہ تعالی کا یہ نظریہ، حضرت رحمہم اللہ تعالی کا معمول تھا۔ تو ایک دفعہ کسی بڑے آدمی نے کہا، حضرت آپ نے کھانا میرے ہاں کھانا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں کہیں نہیں کھاتا۔ اس نے بڑا اصرار کیا۔ جب کھانا شروع کیا، حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ نے لقمہ توڑا، منہ کی طرف لے کے گئے، نیچے رکھ دیا۔ اس نے کہا حضرت کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا مجھے اس لقمے سے زنا کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا میری بیٹی نے روٹی بنائی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ روٹی کس نے بنائی ہے؟ کہا ابا میں روٹی پکانے کے لیے گئی تھی تو ایک بڑی خاتون پاس سے گزری، اس نے کہا بیٹا میں تجھے پکا دیتی ہوں۔ اس کو بلایا، کہاں سے آ رہی تھی؟ کہا میں زنا کروا کے آ رہی تھی۔ یہ لوگ تھے جو رزق حلال کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور مجھے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ یہ حدیث پڑھ کے میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے لباس خریدا اور اس کے اندر 9 درہم حلال کے تھے، ایک حرام کا درہم تھا، اس سے 10 درہموں سے اس نے اپنا لباس خریدا، اللہ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، تعلقات کو استعمال کیا جاتا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ 1700 کتابوں کے مصنف، 1700 کتابوں کے مصنف، تقویٰ دیکھیں۔ ایک دفعہ اسٹیشن پہ کھڑے تو اپنا جو سامان تھا اس کو تلوا رہے تھے، کہیں اس کا وزن زیادہ ہوا تو میں زیادہ کے پیسے پے کر دوں گا۔ تو ایک شخص اوپر سے آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ کیسے؟ کہا مجھے شک ہے کہ میرا وزن کچھ زیادہ ہے، تو اگر زیادہ ہے تو میں اس کے پیسے ادا کر دوں۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس گاڑی میں گارڈ ہوں، تو آپ سے کون پوچھے گا؟ کہا تو کہاں تک میرے ساتھ جائے گا اس گاڑی میں؟ کہا فلاں اسٹیشن تک میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جو دوسرا گارڈ آ جائے گا میں اس کو بتا دوں گا، وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میرا سفر تو پھر بھی جاری رہے گا، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں میں سفر میں ہی چل رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا اہتمام۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ایک بہت بڑے خلیفہ حضرت کے ہاں حاضر ہوئے اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ دیکھیں اللہ والوں کا کتنا اہتمام ہوا کرتا تھا رزق حلال کے لیے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس خلیفہ سے پوچھا، یہ جو بچہ آیا ہے، تیرے ساتھ بچہ ہے، آپ نے اس کا کرایہ پورا دیا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا حضرت اس کی عمر تو 13 سال ہے، لگتا ہے 12 سال کا، اور 12 سال کے آدمیوں بچوں کا کرایہ آدھا ہوتا ہے، تو میں آدھا دے کے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا عمر ہے 13 سال، لگتا ہے 12 سال کا، اور تو کرایہ دے کے آیا آدھا۔ اسی وقت خلافت سلب کر لی کہ جس کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے میں اسے کیسے خلافت دے سکتا ہوں؟ تو اس لیے میرے دوستو رزق حلال کا اہتمام کیا کرو، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ کوئی زمانہ تھا جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوا کرتا تھا تو ماں مشتبہ مال بھی استعمال نہیں کیا کرتی تھی۔ حرام تو درکنار، جس مال میں اشتباہ ہوا کرتا تھا وہ بھی استعمال نہیں کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے بچے پہ اس کا اثر نہ پڑے۔ آج جو ہماری اولاد نافرمان بن چکی ہے، گستاخ بن چکی ہے، خدا کے باغی بن چکے ہیں، یہ مسئلہ وظیفوں سے حل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ مجھے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد آ گیا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے، خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر و دیوار کج۔ اگر مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے
تو اس دیوار کو آسمان تک لے جائے، وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹیڑھی ہی ہوگی۔ ہم نے اپنے بچوں کی پہلی سیڑھی وہ صحیح نہیں رکھی، ہم نے انہیں حلال نہیں کھلایا، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں۔ آج ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے کہ ربا کرونا ختم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رزق حلال کا اہتمام چھوڑ دیا۔ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ اللہ کے بندے ہیں، کیا پتہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہیں؟ اللہ کے ہاں وہ کتنے مقبول ہیں؟ اس لیے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا، اور اگر اپنے اندر تکبر کو ختم کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرو۔ آپ نے فرمایا سواری پہ سوار ہونے والا پیدل آدمی کو سلام کرے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو آپ کا گارڈ چوکیدار جب دروازہ کھولے تو آپ سب سے پہلے اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی، بھائی جان، بیٹا، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ خدا کی قسم آپ یہ جملہ کہیں گے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تکبر نہ دکھانا۔ ہم نے بڑے بڑے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے، آخری وقت ذلیل ہوتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں اپنے ڈرائیور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ظلم، دیکھیں ظلم۔ اگر ہمارا چوکیدار، ہمارا ملازم، ہمارا مزدور اگر 60 سال کا، 65 سال کا، 55 سال کا بزرگ ہے، سفید ریش ہے، تو وہ ایک بوجھ اٹھا رہا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، یہ جملہ کہہ کر کہ ہم اس کو تنخواہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیو، ایسے نہ کرنا، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ پلے باندھ لو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم نے زمین والوں پہ رحم کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آسمان والا بھی ہم پہ رحم نہیں کر رہا۔ آج سے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دو۔ کل میں اپنے جامع شریفی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا ایک بھانجا میرے پاس بیٹھا، تو بلی آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہمارے ابا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اماں ٹینشن میں آ جاتی ہے، یہ جب بلی بیمار ہوتی ہوگی اس کا کون خیال کرتا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کون کرتا ہوگا؟ اس لیے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی کسی سفید ریش اپنے ملازم سے جوتیوں صاف نہ کروانا۔ میں نے دیکھا ہے 25 سال کا بچہ، نواب کا بیٹا، 60 سال بوڑھا ملازم، اس کو کہتے ہیں بابا میرے جوتے صاف کر کے لے آؤ۔ اللہ، ڈر لگتا ہے کہیں آسمان نہ پھٹ پڑے، آسمان نہ پھٹ پڑے۔
بچوں کی تربیت کرو، بیٹا وہ ہمارے ملازم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ آپ کے کام میں آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ تیرا کھرب بار شکر، اے اللہ تیرا کھرب بار شکر، تو نے حرمین شریفین کو دوبارہ آباد فرما دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، ہم جیسے ذلیل کمینے لوگوں کی دعاؤں کو تو نے سن لیا۔ آج حرمین شریفین کے دروازے کھل چکے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ ایسے ہی وہ کشمیر کے مظلوم مسلمان جو 10 مہینے سے محبوس ہیں، اس کے اندر بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، میری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے عذاب کا کوڑا ان پہ جاری فرما دے، اے اللہ مودی کو ذلیل فرما دے، ذلیل فرما دے، ذلیل فرما دے۔ آج وہ ہماری بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ربا ہم بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ تو بے بس نہیں ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے قادر مطلق ذات ہماری فریادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ آج مساجد میں جا کر دل خوش ہوا، جمعے میں ویسے ہی لوگ آئے جیسے پہلے آیا کرتے تھے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری مساجد کو آباد فرما دیا، تو نے ہماری مساجد کو آباد فرما دیا۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی دنیا سے مسلمان مرد، خواتین، بچے جا چکے ہیں، ربا سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں تو تیری بارگاہ میں مانگنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس گنہگار زبان سے تیرا نام بھی لے سکیں۔ ربا تیرا کتنا بڑا احسان، تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، رسول اللہ کو امتی بنایا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔